میں بیوہ ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی ایک ایسے مرد سے کروا دی جس کا پہلے ایک بیٹا تھا اور میری ایک بیٹی تھی۔ میں شادی کے تیسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 17 سال کی عمر میں ہی کر دی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ان پر ایک بہت بڑا بوجھ تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں پھر اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی، اور میرے والد کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، مگر کچھ خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے وہ دوسری شادی نہ کر سکے۔ اسی لیے وہ مجھ سے دل سے محبت نہیں کرتے تھے، ہر وقت مجھ سے سختی سے بات کرتے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی بہت جلدی کر دی۔ میرا شوہر ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ ہماری 1-2 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر ایک دن دفتر سے واپس آتے ہوئے اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرے سسر نے مجھے والدین کے گھر بھیج دیا۔ شاید وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ایک منحوس عورت تھی۔ خیر، میں خاموشی سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر والدین کے گھر آ گئی۔ میرے والدین تو مجھے پہلے ہی بوجھ سمجھتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بہت روتی تھی۔ بالآخر میرے والد نے میری دوسری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کا پہلے سے ایک بیٹا موجود تھا۔ میری ایک بیٹی تھی، ہم دونوں ایک جیسے حالات سے گزر چکے تھے، اس لیے ہماری شادی ہو گئی، ورنہ شاید مجھے رشتہ بھی نہیں ملتا۔ اس کے بیٹے کا نام کاشف تھا اور میری بیٹی کا نام زویا۔ ہم لوگ ساتھ رہنے لگے اور وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ زویا 17 سال کی ہو گئی اور کاشف 15 سال کا۔ جب کاشف کے والد اس دنیا سے چلے گئے، یعنی میرا دوسرا شوہر بھی وفات پا گیا، ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب رہتی تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد گھر کے حالات بھی آہستہ آہستہ بگڑنے لگے۔ گھر ہمارا اپنا تھا، اسے کرائے کی فکر نہیں تھی۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک بہت زور کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے دیکھا کہ آواز کاشف کے کمرے سے آئی تھی اور اس کے کمرے کی چھت گر چکی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ کہیں کاشف بھی ملبے کے نیچے تو نہیں آ گیا۔ وہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھا۔ میں دوڑ کر اس کی طرف گئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ شاید وہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھا تھا اور اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، کیونکہ پوری چھت گر چکی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم دوبارہ چھت بنوا سکتے۔ کمرہ مکمل تباہ ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا بستر کچن میں لگا لیا اور دونوں بچوں کو ایک ہی کمرے میں سونے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ باہر بہت زیادہ سردی تھی اور وہاں سونا ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں ایک چھوٹا سا بیڈ تھا جس پر 2 لوگ بھی بمشکل سو سکتے تھے، مگر مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ایک کمرہ تو میرے شوہر نے دکان کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ گھر میں صرف 3 ہی کمرے تھے، ہمارے رہنے کے لیے کافی تھے، لیکن دکان کے لیے بھی جگہ ضروری تھی۔ ایک دن کاشف اور زویا حسب معمول کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح کاشف تو اٹھ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا، مگر زویا ابھی تک سو رہی تھی، حالانکہ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی اٹھ جاتی تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں اٹھی۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور فوراً کاشف سے کہا کہ محلے کے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ڈاکٹر ہے تو اس نے کہا کہ لڑکی بہت کمزور ہے، اس کے جسم میں خون کی کمی ہے، اسے کوئی بھاری کام نہ کروائیں، آرام کرنے دے اور دودھ پھل وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب زویا کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، اچانک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ جب میں ناشتہ لے کر واپس لوٹی تو وہ کمرے میں نہیں تھی اور بستر سے چادر بھی غائب تھی۔ میں باہر نکلی تو دیکھا وہ چادر دھو رہی تھی۔ میں فوراً غصے میں آ گئی اور کہا ابھی تمہیں ہوش آیا ہے اور تم یہاں کام کر رہی ہو، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے۔ تو بولی کہ نہیں امی، یہ چادر دھونا ضروری ہے، بستر پہ بچھانے کے لیے یہی ایک چادر ہے۔ میں نے کہا اتنی بھی گندی نہیں ہوئی تھی، میں خود دھو دیتی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور چادر دھو کر سکھانے کے لیے ڈال دی۔ اس کے بعد ناشتہ کیا، پھر کچھ دیر آرام کرتی رہی۔ کاشف صرف میٹرک تک پڑھا تھا اور ایک کریانے کی دکان پر کام بھی کرتا تھا، جبکہ گھر والی دکان میں خود سنبھالتی تھی۔ ویسے بھی اس دکان پر زیادہ تر بچے ہی آتے تھے۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ اس روز کاشف نے کہا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے اور کافی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ زویا پہلے کمرے میں جا کر سو چکی تھی، وہ بھی جا کر سو گیا۔ میں کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ نئی جگہ پر سونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اس نے کبھی مجھے میری پہلی شادی کا طعنہ نہیں دیا۔ وہ زویا کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتا تھا اور میں نے بھی کبھی کاشف کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس نے بھی مجھ سے بھرپور محبت پائی۔ اب ہمیں اسی کا سہارا تھا، وہی اس گھر کا واحد مرد تھا
ورنہ ہم دو عورتیں کہاں جاتی۔ وہ محنت سے کام بھی کرتا تھا۔ میں اکثر اسے کہتی کہ اپنے آگے کی پڑھائی پرائیویٹ جاری رکھو تاکہ اچھی ڈگری حاصل کر کے کوئی بہترین نوکری کر سکو۔ میری ہر بات مان لیتا تھا وہ۔ اگلی صبح پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ زویا ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی اور اس بار تو اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر زرد تھا جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں فوراً ڈاکٹر کو بلانے دوڑی۔ ڈاکٹر ہے تو اس نے ناراضی سے کہا، میں نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ آپ نے اسے کھانے میں کیا دیا تھا؟ میں نے ساری تفصیل بتائی اور کہا، میں نے یخنی بنائی تھی، پھل بھی کھلائے تو پورا دن کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا۔ پھر وہ دوبارہ اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی جب اپنی بیٹی کو ہوش میں دیکھا تو اسے کہا، اگر اب تم نے دوبارہ کوئی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ پھر سے چادر دھو رہی تھی۔ اس بار میں اسے دور سے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی وہ پوری ہوش و حواس میں کر رہی تھی۔ آخر وہ بے ہوشی سے اٹھتے ہی چادر دھونا کیوں شروع کر دیتی تھی؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ تب سے بے ہوش ہونا شروع ہوئی تھی جب سے میرا بیٹا اس کے کمرے میں سونا شروع ہوا تھا۔ میرا بیٹا اس کے لیے غیر محرم تھا، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ ان دونوں میں تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ محبت تھی۔ پھر آخر کیسا کیا ہو رہا ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی؟ وہ ایک جوان لڑکی تھی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جوانی میں تو بہت طاقت ہوتی ہے۔ عورت عموماً کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے، لیکن ایک جوان جہاں لڑکی کا اس طرح بار بار بے ہوش ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے چادر دھو کر تار پر پھیلا دی اور بار بار آس پاس دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں میں نے اسے دیکھ تو نہیں لیا۔ میں کچن میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ واپس جا کر بستر پر لیٹ گئی اور اوپر والی چادر اوڑھ لی تاکہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ نیچے والی چادر موجود ہے یا نہیں۔ میں نے اسے ناشتہ کروایا اور دوائی بھی دی۔ ہماری دکان اچھی نہیں چل رہی تھی، وہاں کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا، صرف بچے گولیاں اور ٹافیاں خریدنے آتے تھے جو 5-10 روپے دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ میں بہت پریشان رہتی، لیکن اپنے بچوں کو کچھ نہیں بتاتی تھی، خاص طور پر کاشف کو، کیونکہ وہ پہلے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اگر میں اسے گھر کی پریشانی بھی بتا دیتی تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو جاتا، لیکن میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی غذا دو، مگر گھر میں تو دال روٹی کے پیسے بھی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے اور زیادہ الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو آپس میں ایسی باتیں کرتے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی، تم نے تو ابھی سے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا، اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ کاشف نے جواب دیا، نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں۔ پھر کاشف نے کہا، اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا، ہم تمہاری زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ زویا نے جواب دیا، نہیں، صرف 2-4 ہفتوں کی تو بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک دن تو میں اور بھی زیادہ حیران رہ گئی۔ صبح سویرے زویا نے پی چادر دھو کر دیوار پر ڈالی ہوئی تھی اور ایک طرف کھڑی ہو کر وامٹنگ کر رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی، امی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری طبیعت خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اور تم بار بار چادر کیوں دھوتی ہو؟ آخر مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے تمہاری عزت خطرے میں پڑ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ نے کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ لیا، یا کسی نے آپ کے کان بھر دیے ہیں، ورنہ آپ ایسی باتیں کبھی نہ کرتی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور اگر میں نے چادر دھو دی تو اس میں کیا بات ہے؟ وہ گندی ہو گئی تھی اس لیے دھو دی۔ آپ کو تو پتا ہے کئی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، دوائیاں کھانے کی وجہ سے میرے معدے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر مجھے کیا آ گئی تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ اتنے میں کاشی بھی وہاں آ گیا۔ اس نے حیرانی سے کہا، امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا، ہاں میں نے مارا ہے، اور اچھا کیا، مجھے بہت پہلے اس پر ہاتھ اٹھا دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک میں پوری بات کی تہہ تک نہیں پہنچی۔ جس دن مجھے تم دونوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا، اس دن دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے دل میں جو شک کے بیج پیدا ہو چکے تھے، میں نے غصے میں آ کر وہی سب کچھ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا کہ بچوں کے کمروں کی لائٹ چل رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی
کیونکہ اس وقت تو انہیں سو جانا چاہیے تھا۔ شام کو تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ آج جلدی سوئیں گے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے کمرے کے قریب گئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور کسی بات پر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف کہہ رہا تھا تم بہت خوش قسمت ہو زویا۔ زویا نے جواب دیا ہاں خوش قسمت تو ہوں، لیکن کل پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امی کو پریشان دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، آخر کب تک ان سے جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کاشف نے کہا بس چند دن اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس بار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیران رہ گئی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ آخر اسے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسم بھی بدل رہا تھا اور دروازہ کھول کر سونا زیادہ بہتر تھا۔ میں نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ جب دروازہ کھلا تو کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگے ہو۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، تم دونوں جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم اس وقت کیوں جاگیں گے اور باتیں کیوں کریں گے؟ ہمارا کون سا امتحان ہے جس کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم تو سو رہے تھے۔ ان کی حرکتیں میں سمجھ سے باہر تھی۔ میرے پاس ان کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں تھا کیونکہ وہ واقعی ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہوں۔ آخر کار میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئی، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ کچھ دن بعد میں نے زویا کے بازو پر نیلے نشانات دیکھے، وہ کسی چوٹ کے نشان لگ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سبزی کاٹتے وقت چھری لگ گئی تھی، لیکن چھری انگلی پر لگتی ہے بازو پر نہیں۔ اور وہ بھی بار بار میری بیٹی مجھ سے کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی اس کے جسم پر عجیب و غریب نشانات نظر آتے اور کبھی وہ اٹھتے ہی بستر کی چادر دھونے لگ جاتی اور مجھے کمرے میں جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ بار بار ایک ہی طرف جا رہا تھا۔ میں ویسے پوچھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ غلطی میری اپنی تھی۔ میں نے آگ اور پانی کو ایک ساتھ کیوں رکھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے دین کی بہت اچھی سمجھ تھی۔ میں بار بار یہی سوچتی تھی کہ جب اسلام نے 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر میں کیسے ایک لڑکے اور لڑکی کو ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی، چاہے وہ بہن بھائیوں کی طرح ہی کیوں نہ پلے بڑے ہوں۔ میں اپنی ہی غلطی کو کوس رہی تھی، کیونکہ جب ہم دین کے حکم کے خلاف جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں جس قسم کے خیالات آ رہے تھے، اگر خدا نخواستہ وہ سچ ثابت ہو جاتے تو اس سارے معاملے کی ذمہ دار میں خود ہوتی۔ اب میں اپنے دونوں بچوں پر نظر رکھنے لگی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کاشف زویا کو کوئی چیز لا کر دے رہا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ کاشف کہہ رہا تھا کہ یہ دوائی ہے تمہارے مسئلے کے لیے، اسے کھا لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے چھپ کر کچھ گولیاں زویا کو دی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیسی دوائی ہے اور کون سا مسئلہ ہے جسے یہ دونوں مجھ سے چھپا کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ زویا نے فوراً وہ گولیاں لے کر اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ پھر کاشف نے کہا رات کو سونے سے پہلے یہ کھا لینا، پھر اگلے دن تم بے ہوش نہیں ہوگی۔ واقعی 2-3 دن تک زویا بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد شاید دوائی ختم ہو گئی اور ایک دن پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کاشف گھر پر نہیں تھا۔ میں سوچا کہ آج موقع ہے اور مجھے حقیقت جان لینی چاہیے۔ میں نے بہت احتیاط سے بستر کی چادر کھینچی اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس چادر پر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی ہے اور اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کرتی۔ جب میں نے چادر کو غور سے دیکھا تو پہلے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اچانک میری نظر اس پر پڑے ہوئے سفید چھوٹے چھوٹے بالوں پر گئی۔ پوری چادر ان بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کس چیز کے بال تھے اور یہاں کیسے آئے تھے؟ میں بہت دیر تک سوچتی رہی، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ میں پہلے ہی بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھی، اس سے میرا ذہن طرح طرح کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں زویا کو شاید اندازہ ہو گیا کہ میں نے چادر دیکھ لی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ کے اور کچھ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا امی وہ چادر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کون سی چادر؟ تو بولی جو بستر پر تھی، میں دھو کر لانی تھی۔ پھر وہ جانے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ سب کیا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں۔ میری بات سن کر زویا نے گہرا سانس لیا اور پھر ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا امی جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، دکان بھی اچھی نہیں چل رہی اور کاشف بھی زیادہ پیسے نہیں کما رہا تھا۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں مل رہا تھا جو ہم کر سکتے۔ پھر کاشف ایک دوست نے اسے کام دیا۔ اس کے پاس کچھ خاص نسل کی بلی کے بچے تھے جن کی تعداد 3-4 تھی، لیکن وہ انہیں سنبھال نہیں پا رہا تھا، اس لیے اس نے یہ ذمہ داری ہمیں دے دی اور اس کے بدلے بہت اچھے پیسے دینے لگا۔
काशिफ दिन भर उनके पास रहता था, लेकिन रात को उसे आराम की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो बिल्ली के बच्चों को घर ले आता और रात को मैं उनकी देखभाल करती। उन्हीं के बाल चादर पर लग जाते, जिन्हें मैं सुबह उठते ही धो देती, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है और हम आपको ये सब बताना भी नहीं चाहते। बाद में मुझे पता चला कि मुझे इन बिल्लियों से एलर्जी है, इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। काशिफ जो दवाई लाया था वो भी उसी एलर्जी के लिए थी, ताकि मेरी हालत बेहतर हो सके। अम्मी, काशिफ का दोस्त बहुत अमीर आदमी है और उस काम के हमें बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। वो रोज़ाना 5,000 रुपये देता था और आज उन बिल्ली के बच्चों का हमारे घर आखिरी दिन था, क्योंकि उन्हें दूसरे शहर ले गया है। हमने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि अब कमरे की छत भी बनवा सकते हैं और घर का राशन भी खरीद सकते हैं। हमें मालूम था कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं, इसलिए हम आपको ये बात नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या कुछ सोच लिया। आपने हम पर इतना शक किया कि उस दिन आपकी बातें हमारे दिलों में तीर की तरह लगी। अम्मी, मैं जानती हूँ कि काशिफ मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वो मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। उसका अपना बाप इस दुनिया में नहीं रहा और उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा अमीर है। वो चाहता तो उनके साथ जाकर रह सकता था, लेकिन उसने हमेशा हमारा साथ दिया, क्योंकि वो मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा, कभी मेरे साथ कोई गलत बात नहीं की। वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है और मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने वाकई बहुत गलत सोच लिया था। ऐसी बात सोच रही थी जो मुझे कभी नहीं सोचनी चाहिए थी। हमने काशिफ को ये नहीं बताया कि मुझे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, और जोया ने भी उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये काम अब ख़त्म हो चुका था और मैं उसकी नज़रों में मज़ीद शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। बाद में काशिफ ने कमरे की छत भी बनवा दी और हमारा घर पहले से बेहतर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने बहुत मेहनत की। जोया ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात बेहतर होने लगे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि घर में कोई तंगी बाकी ना रही। ज़िंदगी मेरे साथ बहुत सख्तियाँ की, लेकिन अल्लाह ने मुझे नेक औलाद देकर उन सब का सिला भी दिया, चाहे वो औलाद मेरी अपनी थी या सौतेली। मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से बहुत नेक, मेहनती और ज़िम्मेदार हैं। उन्हें एहसास है कि उनके सर पर बाप का साया नहीं है, इसी उन्हें मेहनत करनी है और हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना। ये बहुत बड़ी नेमत है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया और वह सब कुछ नहीं हुआ जो मैं अपने जहन में सोच रही थी। लेकिन मैं आज भी यही कहती हूँ कि हमें हमेशा अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम रखना चाहिए। मेरे बच्चे समझदार थे और उनके दिलों में कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हर माँ को यही नसीहत करूँगी कि इस मामले में बहुत एहतियात करे और वो गलती ना करे जो मैंने की थी। मुझे दोनों को एक ही कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो बात ना हुई हो वो हो भी सकती है, और अगर ऐसा हो जाता तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता। हमें सबसे पहले अपने रब के हुक्म को सामने रखना चाहिए, और रब का हुक्म यही है कि जब बच्चे 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दिए जाए। और अगर ये हुक्म दिया गया है तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हिकमत और मसलहत भी मौजूद है। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक-आमूज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।